ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا اور اس کی ملکہ زبیدہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اور خلیفہ ہارون رشید اپنی بیگم ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا اور بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ہی بیٹھے بہلول دانا بھی دونوں کو خوش ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ دربار لگا ہوا تھا۔ اسی وقت وہاں کے درباری نے صدا لگائی کہ ایک فریادی حاضر ہونا چاہتا ہے اور وہ مچھلی فروش ہے۔ درباری کی سزا کے فوراً بعد خلیفہ ہارون رشید نے حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ سنتے ہی فوراً مچھلی فروش دربار میں حاضر ہوا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، میں آپ کے لیے آج بہت ہی عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ خلیفہ ہارون رشید نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ انعام کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اپنی ملکہ سے سرگوشی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیچارہ مچھلی فروش ہمارے لیے مچھلی لے کر آیا ہے اور انعام کی تلاش میں ہے۔ کیا خیال ہے اگر اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو ٹھیک رہے گا؟ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے کہا کہ نہیں عالیجا، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے، یہ معمولی سا بندہ ہے، آپ اس کو بہت زیادہ انعام دینے کا سوچ رہے ہیں، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دیں۔ اگر آپ ایسے ہی ہر کسی معمولی بندے کو اتنی زیادہ رقم دیتے رہیں گے تو آپ کا خزانہ تو بہت جلد خالی ہو جائے گا، کیونکہ یہ سن کر ہر کوئی آپ کے دربار میں آئے گا اور آپ کے دربار میں لائنیں لگ جائیں گی۔ میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر آپ اس ترکیب پر عمل کریں تو وہ اپنے مچھلی بھی واپس لے جائے گا اور آپ سے انعام کی بھی طلب نہیں کرے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ترکیب بتاؤ۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ نر ہے تو آپ کہنا کہ مجھے اور ملکہ کو نر مچھلی پسند نہیں ہے، تو اس طرح وہ لاجواب ہو جائے گا اور چلا جائے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ یہ مچھلی مادہ ہے تو آپ پھر وہی کہنا کہ مجھے اور ملکہ زبیدہ کو مادہ مچھلی پسند نہیں ہے۔ اس طرح بھی وہ لاجواب ہو جائے گا اور اپنی مچھلی واپس لے جائے گا اور آپ سے انعام کا طلبگار بھی نہیں ہوگا، اور اس سے درباریوں پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا۔ یہ ترکیب خلیفہ ہارون رشید کو بہت زیادہ پسند آئی اور خلیفہ نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اس سے یہی بات کرنی ہے۔ پاس ہی بیٹھا بہلول دانا یہ سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کانوں سے سن رہا تھا۔ بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ عالیجا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بغیر انعام دیے لوٹائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مچھلی والا بہت پیار سے آپ کے لیے یہ مچھلی لے کر آیا ہے، اور آپ ملکہ زبیدہ کی باتوں میں آ کر اس مچھلی والے کو نامراد واپس بھیج دیں۔ اس کے باوجود خلیفہ ہارون رشید کا ذہن بن چکا تھا اور اس نے وہی کرنے کا سوچا تو اس کو ملکہ زبیدہ نے کہا تھا، اور بہلول دانا کی باتیں انسنی کر دیں اور سامنے کھڑے مچھیرے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی تمہارے پاس جو ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے جواب میں اس مچھیرے نے جواب دیا کہ عالیجا، یہ مچھلی نہ تو نر ہے اور نہ ہی مادہ ہے۔ جب مچھیرے نے یہ جواب دیا تو اس کا جواب سن کر خلیفہ ہارون رشید مسکرانے لگے، اور خلیفہ ہارون رشید کو ہنستا دیکھ کر تمام درباری بھی ہنسنے لگے، اور ساتھ ہی خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ ہمیں تمہارا یہ جواب پسند آیا اور ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے بے حد متاثر کر دیا۔ جاؤ، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم عطا کیے جاتے ہیں۔ وہ مچھلی والا یہ سن کر خوش ہو گیا اور انعام پانے کے بعد واپس جانے کے لیے جیسے ہی مڑا تو اس کے ہاتھ سے 1 درہم نیچے گر گیا۔ تو جیسے ہی وہ درہم زمین پر گرا، وہ مچھلی والا درہم اٹھانے کے لیے نیچے زمین پر جھکا، تو اس کو جھکتا دیکھ کر ملکہ زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید کے کان میں دوبارہ کچھ کہا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ دیکھا عالیجا، کتنا لالچی انسان ہے کہ اتنے سارے درہم ملنے کے باوجود بھی 1 درہم بھی نہیں چھوڑتا کہ کیا پتا یہ درہم کسی دوسرے انسان کے جو ضرورت مند ہو اس کے کام آ جائے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہارون رشید کو جوش آ گیا اور اس نے درباریوں کو اس مچھلی والے کو پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پاس ہی بیٹھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں سنی اور خلیفہ ہارون رشید کو کہنے لگے کہ آپ ملکہ زبیدہ کے کہنے پر اس مچھلی فروش کو نہ روکیے، اس کو جانے دیجیے۔ مگر خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول کی کوئی بات بھی نہ سنی اور اس مچھلی فروش سے کہا کہ ہمیں
تمہاری یہ بات بہت بری لگی کہ تم نے گرا ہوا ایک درہم بھی نہیں چھوڑا اور لالچ میں آ کر اس کو بھی اٹھانے کے لیے جھک پڑے کہ کیا خبر اگر اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے کہ کسی دوسرے ضرورت مند کے کام آ جاتا۔ یہ سن کر وہ مچھلی فروش کہنے لگا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اجازت ہے۔ اس مچھلی فروش نے یہ کہنا شروع کیا کہ عالیجا، یہ غلام کم فطرت نہیں ہے اور نہ ہی نمک کی بے قدری کرتا ہے، بلکہ میں تو نمک کی قدر کرنے والا انسان ہوں۔ میں نے تو آپ کی عزت کرتے ہوئے وہ درہم واپس اٹھایا کہ اس درہم کے ایک طرف قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف آپ کا نام لکھا ہوا تھا، تو پھر یہ کیسے میرے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ درہم ایسے ہی زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو میں قرآن پاک کی آیت کی بے حرمتی کروں اور دوسری طرف آپ کے نام کی بے قدری ہو؟ مچھیرے کے اس جواب نے ہر کسی کو بے حد متاثر کیا اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ ساتھ تمام درباری اس مچھیرے کی حاضر دماغی سے حیرت میں پڑ گئے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید بے ساختہ بول پڑے کہ واقعی تم بہت ذہین انسان ہو اور تم نے بہت عمدہ قسم کا جواب دیا ہے اور ہمیں تمہاری حاضر دماغی سے بہت خوشی ہوئی۔ اور خلیفہ ہارون رشید نے ساتھ ہی خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب وہ مچھلی فروش وہاں سے چلا گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے عرض کی کہ عالیجا، میں آپ کو نہ کہتا تھا کہ آپ ملکہ زبیدہ کی باتوں میں آ کر اس کو نہ روکیں؟ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کے بار بار روکنے پر وہ 4000 درہم لینے کے بجائے 8000 درہم لے کر یہاں سے گیا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر خلیفہ ہارون رشید مسکرا دیے اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واقعی میں تمہاری بات کو غور سے سننا چاہیے تھا اور پھر تمہاری باتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا۔